اگر آپ کے بات کرنے کا زیادہ ہی دل ہے اور زیادہ ہی من کر رہا ہے تو آپ نکاح کرا لیں. آپ شرعی اعتبار سے اب میاں بیوی ہو جائیں گے. اب آپ بات کر سکتے ہیں. رخصتی بعد میں ہو جائے, پہلے نکاح کرا لیں. نکاح کرانے کے بعد اب آپ کا بات کرنا جائز ہوگا, لیکن نکاح سے پہلے بات کرنے کی کسی طرح کوئی اجازت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک مسائل آف انڈیا کے اسپیشل پروگرام فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کا خیر مقدم ہے. امت کے سوالوں کو لے کر حاضر ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ بھی معلوم کر سکتے ہیں. نمبر ہمارا ہے 9084232031. اس نمبر پر دین سے متعلق کوئی بھی سوال معلوم کر سکتے ہیں. اس کا جواب انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا. آج کا سب سے پہلا سوال جو ہم نے لیا ہے, ایک صاحب ہیں, لکھتے ہیں کہ ہم بستری کے بعد کپڑے اگر پہن لیے تو کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں بھائی, ہم بستری کرنے کے بعد جسم چونکہ ناپاک ہو جاتا ہے. اب اگر پاک کپڑے آپ نے پہن لیے لیکن شرمگاہ پر جو گندگی لگی تھی اس کو دھو لیا تھا پہلے ہی, یا کپڑے سے یا ٹیشو پیپر سے صاف کر لیا تھا, اور اس کے بعد کپڑے پہنے اور کپڑوں پر کوئی ظاہری گندگی نہیں لگی ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. ہاں, اگر شرمگاہ سے کوئی گندگی کپڑوں پر لگ گئی تو کپڑے بالکل ناپاک ہو جائیں گے. لیکن پھر بھی بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد ہی آپ کپڑے پہنیں تاکہ کسی طرح کا کوئی وہم اور شک پیدا نہ ہو. محمد شعیب ملک لکھتے ہیں, کیا فجر کی فرض نماز کے بعد نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی, فجر کی فرض نماز کے بعد نفل نماز نہیں ہے جب تک کہ اشراق کا وقت نہ ہو جائے. اشراق کا وقت شروع ہو گیا, اب آپ جو چاہے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ فجر کے فرضوں کے بعد سے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو کوئی نفل نماز پڑھنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے. ایک صاحب ہیں, لکھتے ہیں, السلام علیکم. ایک شخص نے نماز کی حالت میں موبائل کو بند کیا ایک ہاتھ سے, پھر گھنٹی بجی, پھر بند کر دیا, تیسری مرتبہ اس نے جیب سے نکال کر موبائل کو سائلنٹ موڈ پر لگا دیا, تو کیا اس کی نماز ہو گئی یا لوٹانی پڑے گی؟ محمد سلمان بسیڑا مظفر نگر سے. دیکھیے, اس میں عمل قلیل اور عمل کثیر کا مسئلہ ہوتا ہے. عمل قلیل اور کثیر کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے جیب سے موبائل نکالا اور اس کو یوں سامنے لائے اور ایک ہاتھ سے چلا کر کے اس کو بند کیا, تو اگر کوئی ایسا عمل کیا کہ کوئی اچانک سے نیا بندہ آپ کو دیکھے اور اس حالت میں جس میں آپ موبائل سائلنٹ موڈ پر لگا رہے تھے اور اس کو یہ لگے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, نماز سے باہر ہے, تو یہ عمل کثیر ہے, اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. اگر ایک ہاتھ سے اشارے سے جیب کے اندر ہی بند کیا ہے تو اس سے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. البتہ جو شکل آپ بتا رہے ہیں کہ باہر نکالا اور پھر چہرے کے سامنے کرنے کے بعد میں اس کو سائلنٹ موڈ پر لگایا, اس سے نماز فاسد ہو جائے گی, دوبارہ دہرانا ضروری ہوگا. محمد شاہنواز نمبردار افضل گڑھ بجنور یو پی سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی اپنے کی قبر ختم ہو جائے, یعنی اس کی قبر کے اوپر کوئی دوسری قبر بنا دی گئی ہے, تو کیا پھر بھی جا کر کے وہاں اپنے مردے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ جی بالکل پہنچا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ قبر وہی ہے, اگرچہ اس کے اوپر دوسرے کی قبر بن گئی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ جا سکتے ہیں, بالکل جائیں اور ثواب پہنچائیں. ایک صاحب ہیں, آڈیو میں کوئی سوال معلوم کرتے ہیں, چلیے سن لیتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. مفتی صاحب, مسئلہ یہ تھا کہ اگر انگیجمنٹ ہونے کے بعد کیا لڑکی سے بات کر سکتے ہیں جس سے نکاح ہونے والا ہو, عن قریب ہو, کسی بھی مسئلے میں, یعنی اب جیسے عقائد کے بارے میں بھی پوچھنا ہو, کچھ اس طرح سے بات کر سکتے, کیا بولنے کی بات پوچھنا تھا. دیکھیے, یہ بھائی معلوم کرتے ہیں آڈیو کے اندر کہ کیا کسی سے منگنی یا رشتہ ہونے کے بعد بات کر سکتے ہیں کیا, یعنی اس کے عقائد معلوم کرنے ہیں یا کچھ بھی اور معلوم کرنے کے لیے کیا اس سے بات کر سکتے ہیں. بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ابھی نکاح ہونے سے پہلے تک وہ آپ کے لیے اجنبی اور آپ اس کے لیے اجنبی, دونوں آپس میں ایک دوسرے کے غیر محرم ہیں, اور اسلام غیر محرم کو آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا, چاہے وہ عقائد معلوم کرنے کے لیے ہی ہوں. اس لیے کہ جب رشتہ ہوا ہے تو گھر والوں کے ذریعے سے عقائد تو پتہ لگ ہی جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی چھپی چھپائی بات نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے, وہ سارے حالات گھر والوں سے معلوم ہو ہی جاتے ہیں. بہرحال یہ وساوس ہیں اور بہانے ہیں, ان کو شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. البتہ
اگر آپ کے بات کرنے کا زیادہ ہی دل ہے اور زیادہ ہی من کر رہا ہے تو آپ نکاح کرا لیں. آپ شرعی اعتبار سے اب میاں بیوی ہو جائیں گے, اب آپ بات کر سکتے ہیں. رخصتی بعد میں ہو جائے, پہلے نکاح کرا لیں. نکاح کرانے کے بعد اب آپ کا بات کرنا جائز ہوگا, لیکن نکاح سے پہلے بات کرنے کی کسی طرح کوئی اجازت نہیں ہے. ایک صحابی لکھتے ہیں اگر کپڑوں پر جوڑے کا پانی لگ گیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں, جوڑا جو مچھلی پالن وغیرہ ہوتے ہیں, اگر ایک ویسا جوڑا ہے جس کے اندر بستی کا, نالوں کا اور گندا پانی نہیں آتا ہے, صرف برسات کا پانی جمع ہوتا ہے یا الگ سے ایک پانی بھرا جاتا ہے, تو ایسے جوڑے کا پانی اگر لگ گیا ہے تو کپڑے پاک رہیں گے, نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن عام طور سے جو جوڑے ہوتے ہیں اس میں شہر کے نالوں کا اور گندا پانی اور گندگیاں, کوڑا وغیرہ, لیٹرین, پیشاب سب اس میں جاتے ہیں. اس طرح کا اگر کوئی جوڑا ہے اور اس کا پانی کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو پھر کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, آپ کو بدلنا ضروری ہوگا, ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی. ایک اور سوال ہے, آڈیو میں ہے, کسی بھائی نے کیا ہے, چلیے سنتے ہیں کیا سوال ہے. مسئلہ یہ ہے, ہم کاروباری طور پہ اگر سونا خریدتے ہیں, گولڈ سونا خریدتے ہیں اور اسے رکھتے ہیں تقریباً 1 سال یا کچھ زیادہ عرصہ, بزنس کے طور پہ خرید کے پھر اسے بیچنے کے لیے سمجھے رکھتے ہیں 1 سال سے زیادہ, پھر بعد میں اسے بیچتے ہیں, تو کیا بیچ میں اس کے زکوٰۃ واجب ہے ہم پہ؟ محمد شعبان صاحب ہیں, سعودی عرب میں فی الحال رہتے ہیں, معلوم کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے سونا خریدا بیچنے کی نیت سے, کاروبار کی نیت سے, بزنس کی نیت سے, پہننے کی نیت سے نہیں, اور اس پر سال بھر گزر گیا یا اس سے زیادہ وقت گزر گیا, تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی بالکل, اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی, چاہے اس کو بزنس کی نیت سے ہی خریدا تھا. یاد جتنے سونار ہیں ان کے پاس سال گزرنے کے بعد جتنا سونا موجود ہوگا اس تمام سونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور زکوٰۃ ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہوگا. ایک صاحب اور ہیں, وہ بھی آڈیو میں کوئی سوال کرتے ہیں. دیکھیے, بار بار اس بات کو کہا گیا, آپ کا جو بھی سوال ہے تو پلیز آپ لکھ کر کے اس کو ہمیں واٹس اپ کریں, اس کا جواب دینے میں ہمیں ذرا آسانی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی لے لیتے ہیں سوال ان کا, سنتے ہیں چلیے کیا سوال ہے. قاری صاحب, میں نجیب آباد سے عرفان بول رہا ہوں, جابطے گنج سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا شیئر بازار میں پیسہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا شیئر بازار میں پیسہ لگا سکتے ہیں. جی لگا سکتے ہیں, لیکن چند شرائط کے ساتھ جن کی پابندی آپ کے لیے ضروری ہوگی. ایک تو وہ کمپنی جس کے آپ شیئر خرید رہے ہیں اس کا وجود ہونا چاہیے, صرف کاغذوں میں رجسٹرڈ نہ ہو, اس کا اپنا آفس ہو, اس کا ایک وجود ہو زمین پر کہیں نہ کہیں. اور دوسرے جو شیئر آپ خرید رہے ہیں وہ حلال شیئر ہوں, اور اس کمپنی کا جو اکثر یا زیادہ تر حصہ یا سارا حصہ حلال کام کا ہو, حلال چیزوں کا ہو. ایسا نہیں کہ اکثر اس کا کاروبار حرام کا ہے. مثال کے طور پر شراب وغیرہ ہے یا الکوہل وغیرہ ہے, اس طرح کے سامان وہ زیادہ تر بیچتی ہے اور خریدتی ہے, اور کوئی ایک آدھ سامان حلال بھی ڈال رکھا ہے. تو کمپنی کا زیادہ تر کاروبار حلال ہونا چاہیے, اور کوئی ایسی شرط نہ ہو کمپنی کی, جو سامان آپ نے خریدا ہے جس کمپنی سے, اس کی کوئی ایسی شرط نہ ہو کہ اتنے وقت کے لیے آپ اس چیز کے, اس سامان کے مالک رہیں گے جو سامان آپ نے خریدا ہے. مثال کے طور پر ایک موبائل خریدا کمپنی سے, تو 1 سال تک کا وقت آپ کے پاس ہوگا اس موبائل کا, اور 1 سال گزرنے کے بعد آٹومیٹکلی وہ کمپنی موبائل آپ کا بیچ دے گی. اس وقت جو بھی قیمت ہوگی, چاہے وہ کم ہو یا زیادہ, آپ اس کے کلی طور پر یعنی پورے طور سے آپ کو مالک بنا دیا جائے, آپ جب چاہیں اس کو بیچیں, 10 سال میں یا 5 سال میں. اسی طرح کمپنی کے جو سامان ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ موجود ہونے چاہیے. ایسے نہیں وہ نقد قیمت یعنی پیسہ ہو. یعنی آپ نے مثال کے طور پر تیل کے شیئر خریدیں یا موبائل کے شیئر خریدیں, اگر آپ وہ موبائل یا تیل کے شیئر منگانا چاہیں تو وہ آ سکتے ہوں. ایسا نہیں کہ ہوائی فائرنگ ہو, بس ایک کاغذوں میں یا انٹرنیٹ پر صرف چل رہا ہو کہ یہ سامان ہے, ادھر سے خرید لیا اور ادھر کو بیچ دیا. اس کا وجود ہونا چاہیے, سامان کا وہ موجود ہونا چاہیے. اگر آپ منگائیں تو آپ کو مل جائے. اگر یہ تمام شرائط ہیں تو آپ شیئر خرید سکتے ہیں, اجازت ہے. تو دوستو, اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب فرما دیں, اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو, یہ مسائل ہیں, کوئی کھیل کود یا تفریح کی ویڈیو نہیں, اس کو اللہ کے لیے آگے شیئر فرما دیں دوستوں تک, اس لیے کہ مسائل کا جاننا, معلوم کر لینا, سیکھنا اور سکھا دینا اللہ کے یہاں بڑا اجر رکھتا ہے. بس اسی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگتی ہیں,
اور آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو نمبر شروع میں ہم دے چکے ہیں یا کمنٹ باکس کھلا ہے، آپ جو چاہے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میسر خاک ہو آقا کے در کی، ان آنکھوں میں لگانا چاہ